اردو کہانی قصہ جادوئی دیگ اور سانپ کا۔ ایک غریب لکڑہارا جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ لکڑہارا بہت سست اور کام چور تھا۔ روزانہ جنگل جانا اور لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لے جا کر بیچنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ جب تک باپ زندہ تھا تو گھر کی گزر بسر کی فکر اسے لاحق نہ تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ گئی۔ باپ کی موجودگی میں وہ کبھی کبھار لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا اور کبھی نہ جاتا، لیکن والد کے انتقال کے بعد اب اسے روزانہ ہی لکڑیاں کاٹنے جانا پڑتا۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ اس سوچ کے ساتھ اکثر زمین بھی کھودتا کہ شاید کبھی اس زمین سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے اور روزانہ کی اس محنت سے وہ بچ جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ کلہاڑی کے ساتھ ایک بیلچہ بھی جنگل ساتھ لے جاتا۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں وہ زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے زمین کے اندر دسی ہوئی ایک دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، لگتا ہے اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، جبھی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین میں کھود کر دبایا ہوا ہے۔ بڑی محنت کے بعد وہ اس دیگ کو زمین سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ہانپتے ہوئے جب اس نے دیگ کے اندر ہاتھ ڈالا تو اسے پتہ چلا کہ دیگ تو اندر سے بالکل خالی ہے۔ اس نے افسردہ ہو کر دیگ اٹھا کر درخت کے پاس رکھ دی۔ کچھ دیر وہ خزانے کی تلاش میں زمین کو مزید کھودتا رہا کہ شاید دیگ کا خزانہ اس زمین کے اندر گر گیا ہے۔ آخر تھک ہار کر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں اپنا بیلچہ اٹھا کر پھینکا۔ وہ بیلچہ دیگ میں جا گرا۔ اچانک اس کی نظر اس دیگ پر پڑی۔ دیکھا تو اس دیگ میں اب 100 بیلچے موجود تھے۔ وہ اتنی تعداد میں بیلچے دیکھ کر حیران ہوا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عام سی دیگ نہیں بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے۔ جبھی تو اس کا ایک بیلچہ 100 بیلچوں میں تبدیل ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر لے آیا اور اسے ایک جگہ پر چھپا دیا، اور پھر بازار جا کر اس لکڑہارے نے آم خریدے۔ رات کے وقت اس جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں ایک آم ڈالا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اس دیگ میں 100 آم موجود تھے۔ اب اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ پھر اس نے ایک تھوڑی سی رقم جو کہ اس کے پاس موجود تھی اس دیگ میں ڈال دی۔ وہ رقم 100 گنا دگنی ہو گئی۔ اس رقم سے اس نے ایک سونے کا سکہ خریدا اور پھر اس سونے کے سکے کو اس دیگ میں ڈال دیا۔ وہ ایک سکہ 100 سکوں میں تبدیل ہو گیا۔ لکڑہارا خوشی سے وہ سونا بیچتا رہا اور دنوں میں امیر ہو گیا۔ لکڑہارے کے اچانک امیر ہونے اور اس جادوئی دیگ کی کہانی اس کی بیوی نے ہمسائی کو سنائی اور یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس گاؤں کے زمیندار کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ زمیندار بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا۔ اس کے باوجود اسے مزید دولت کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا اگر یہ دیگ مجھے مل جائے تو اس کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ زمیندار نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ لکڑہارے اور اس دیگ کو یہاں حاضر کرو۔ ملازم گئے اور زمیندار کے حکم کی تعمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر لے آئے۔ ملازموں نے وہ دیگ زمیندار کے حوالے کی۔ وہ اس کا معائنہ کرنے لگا، پھر اس دیگ کو زمین پر رکھ دیا اور لکڑہارے سے اس دیگ کے جادوئی ہونے کا راز پوچھنے لگا۔ اچانک اس دیگ میں ایک زہریلا سانپ گھس گیا۔ اب اس جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 زہریلے سانپ
उस देग में से निकल आए। उस जहरीले सांपों ने ज़मींदार और उसके मुलाजमों को डस लिया। ज़मींदार और उसके मुलाजमों का तड़प तड़प कर उसी वक्त खात्मा हो गया। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई देग उठाई और घर जाने लगा कि एक जहरीले सांप ने उसे भी डस लिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसका भी दम 1 मिनट के अंदर निकल गया। अचानक ज़मीन फटी और वो देग ज़मीन की 7 तहों में चली गई और वो जहरीले सांप जंगल की तरफ निकल गए। किसी के हाथ कुछ ना आया, क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है और लालच बुरी बला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।